اور حکومت گرانے میں پی ڈی ایم کا ساتھ دے، اور ادروائز اگر یہ نہیں کرتے تو پھر سخت ترین زبان، سخت ترین دھمکیاں، الزامات پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے، اور خاص طور پہ نواز شریف، مریم صفدر، مولانا فضل الرحمان، محمود خانہ چکزئی، ان کی طرف سے خاص طور پہ لگائے گئے۔ کبھی سلیکٹرز کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، اور ابھی تک یہی بات آ رہی تھی کہ جناب اس کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا۔ تو آج اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام سوالوں کا جواب بھی دیا۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ انہوں نے کیسے جواب دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے پچھلے 3 سال جو افواج پاکستان نے کیا، جو قربانیاں دیں، اور سیکورٹی کے اعتبار سے پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر، بلوچستان، سی پیک، گوادر، ایک طویل، وہ ساری چیزیں کیسے بیان کی، ذرا سنیے۔ مغربی سرحد پر قبائلی اضلاع میں امن و امان بحال کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں سوشو اکنامک پروجیکٹس کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان اور پاک ایران سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے مربوط اقدامات کیے گئے۔ دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال بہت بہتر ہو۔ ہندوستان کے مذموم عزائم ہوں یا پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وارفیئر کی اپلیکیشن، خطرات اندرونی ہوں یا بیرونی، ان کی نشاندہی بھی کی اور کامیابی سے مقابلہ بھی کیا، اور اس چیز کو اب دنیا بھی مان رہی ہے۔ اب جناب دہشت گردی پہ کیسے قابو پایا، وہ بھی ذرا سنیے۔ پاکستان میں کوئی بھی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ماضی کی نسبت موجود نہیں۔ 3,71,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، یہ صرف پچھلے 3 سال کے اسٹیٹسٹکس ہیں۔ 72,000 سے زائد اسلحہ، 5 ملین ایمونیشن اور تقریباً 450 ٹن بارود ریکور کیا گیا۔ 2007-8 میں قبائلی اضلاع پر صرف 37% علاقے پر ریاستی عملداری رہ گئی تھی۔ آج الحمدللہ تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹس مکمل طور پر خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں، جبکہ دہشت گردی کے واقعات کو اگر 2013 میں جو پیک کر رہے تھے اوسطاً 90 پر ایئر تھے، آج وہ گھٹ کر صرف 13 پر ایئر پہ آ گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ سال ملک بھر میں 50% سے زائد ٹیررسٹ تھریٹس کو اوارٹ کیا۔ خودکش حملوں میں 97% کی واضح کمی آئی ہے۔ اب ذرا سنیے جی کراچی، کہ کراچی سے کیسے دہشت گردوں کو پاک کیا، مجرموں کو پاک کیا۔ 2014 میں کرائم انڈیکس میں کراچی دنیا میں 6 نمبر پر تھا۔ 2020 میں امپروو ہو کر کراچی دنیا کے کرائم انڈیکس میں 103 نمبر پر آ چکا ہے۔ یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے۔ پھر جناب بلوچستان کو میدان جنگ بنایا گیا۔ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ افواج پاکستان، سیکورٹی فورسز، خواہ وہ پاک ایران بارڈر ہے یا پاک افغان بارڈر، لاشیں گرائی گئیں، ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا۔ پھر وہاں پہ ایک حالیہ واقعہ ہوا جس میں فرقہ واریت کی ایک نئی لہر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، مچ کا واقعہ۔ بلوچستان کے بارے میں افواج پاکستان کا نقطہ نظر کیا ہے، سنیے۔ بلوچستان کی ایف سی کو انہانس کیا گیا ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے۔ اب پہلے پورے بلوچستان کو ایک ایف سی ہیڈ کوارٹر دیکھ رہا تھا، ابھی 2 بلوچستان ایف سی نارتھ اور ایف سی ساؤتھ بنا دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک نیا ڈویژن، اسپیشل سیکورٹی ڈویژن، خاص طور پہ سی پیک اور اس کے پروجیکٹس کے لیے ریز کیا گیا ہے، جو کہ گوادر میں بیسڈ ہے، اور وہ ساتھ ابھی کوسٹ لائن کی سیکورٹی کو دیکھ رہا ہے۔ پھر جو فارمیشنز کوئٹہ میں موجود تھے وہ ابھی بلوچستان ہنٹر لینڈ میں موو کر چکے ہیں، اور لگاتار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں۔ تھریٹ ہے، اور جیسے میں نے کہا وی ناٹ آؤٹ آف دا ووڈس یٹ، بٹ الحمدللہ تھنگز آر انڈر کنٹرول۔ ان حالات میں مزید بہتری آئے گی۔ سو وی ول میک شیور دیٹ انشاءاللہ بلوچستان از سیف، بیکاز بلوچستان از دا فیوچر آف پاکستان۔ دیٹ از ہاؤ دا گورنمنٹ از لوکنگ ایٹ اٹ۔ بلوچستان جناب ہمارا مستقبل ہے، پاکستان کا مستقبل ہے، اور بلوچستان ہی سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ چودھری صاحب، یہ تو 3 سال کی کارکردگی بتا دی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پھر آگے ہم ذرا پولیٹیکل ایشوز پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا اس پہ بات کریں گے۔ یعنی آپ اس پر صابر شاکر صاحب اندازہ لگا لیں کہ دشمن جو ہے اور اس کے گماشتے اور ایجنٹ اور ان کے دہشت گرد اور تخریب کار کس بڑے پیمانے پر پاکستان پر حملہ آور ہوئے ہیں انٹرنل اسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے، کہ 3,71,000
3,71,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں اب تک, اور پھر جا کے 90% تک یا اس سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. اس میں جو جوان, جو افسر, جو متحد, جو سویلین, جو پولیس والے, جو عام شہری اور ہر طرح کے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, جو شہداء ہیں, جو زخمی ہو کے یعنی جو اپنے نارمل زندگی سے محروم ہو چکے ہیں, یا جو ان کے لواحقین ہیں, ان سب کو پاکستان کی قوم, فوج اور عوام جو ہے نا سلام پیش کرتے ہیں. یہ بہت بڑا جنگ تھی جو ابھی ختم تو نہیں ہوئی, لیکن پاکستان کا الحمدللہ اس صورتحال میں غلبہ ہے. آپ پاکستان نے قابو ڈال لیا ہے, اور کریڈٹ گوز ٹو آرم فورسز اینڈ دی گورنمنٹ اینڈ دی انسٹیٹیوشنز آف دی گورنمنٹ. بالکل صحیح بات ہے چوہدری صاحب. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.